اللہ کو ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اللہ کا رحم ہو گیا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ پر یہ اللہ کا موقع دینا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو ریکوائرمنٹ ہے نا، ورنہ اگر اللہ سب کی پکڑ کر لے گا تو پھر دنیا تو زیادہ چلے گی نہیں۔ مطلب ہم سارے گنہگار ہیں، ہاں مرنے کے بعد اگر اللہ ہم کو معاف کر دے گا اور جنت میں ڈال دے گا تو پھر ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی 50-50 چانسز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی سب صفات کے ساتھ ماننا چاہیے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، متکبر بھی ہے، محیمن بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب صفات کے ساتھ مانیے، لہذا اس کی تمام صفات کا ظہور ہر پہلو سے ہوگا۔ عمومی صفت کے بارے میں البتہ یہ فرمایا ہے کہ وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ بشارت بھی دی ہے کہ میری رحمت ہی کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ تو رحمت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلبہ رکھتی ہے، لیکن اللہ کی باقی صفات بھی ہے۔ اس وجہ سے ہر صفت کو اس کے موقع پر ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کو ماننا چاہیے، نہ رحمت کر کے اپنے آپ کو نچنت اور بے خوف بنا لینا چاہیے، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر کو پڑھ کر یا اس کے انتقام کو دیکھ کر یا اس کے عقاب کی باتیں سن کر مایوس ہو جانا چاہیے۔ اس میں بھی یہی کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہو جو تمام صفات کا صحیح استحضار رکھتے ہوئے قائم کیا جائے۔